اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد قال علی ابن ابی طالب علیہ السلام فزت ورب الکعبہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مخصوص ایام غم کہ جس میں ہم اس عظیم ہستی کی شہادت کے حوالے سے اس پلیٹ فارم پہ گفتگو کر رہے ہیں، جو بعد از رسول کائنات کی سب سے عظیم تر ہستی، نفس رسول، ولی اللہ، شوہر بطول، پدر بزرگوار حسنین اور جناب زینب و ام کلثوم، ان کی شہادت کے سلسلے میں اس پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ان ایام غم کا پرسہ پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جو اس وقت تنہا اس عظیم ہستی کا غم منانے میں مصروف ہیں اور کوئی دوست، کوئی ان کا چاہنے والا ان کے قریب، ان کے غم میں ان کے پاس موجود نہیں ہے، ہم اپنے وقت کے امام کی خدمت میں مولا علی کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد تمام ناظرین کی خدمت میں بھی ہم مولا کائنات کی شہادت کا پرسہ پیش کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ معبود برحق ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکیں جو نعمت ولایت کی صورت میں تو نے ہمیں عطا کی ہے۔ پالنے والے ہمیں توفیق دے کہ وہ عظیم ہستی جو بعد از رسول کائنات کی سب سے مکمل شخصیت، کامل شخصیت، کہ جو کہ شعبہ زندگی کے ہر پہلو میں جس کو معراج حاصل ہے، وہ ولی اللہ کہ جس کی شخصیت تمام انسانوں کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ہستی کو درک کریں، ان کی معرفت کو حاصل کریں جو معرفت حاصل کرنے کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مولا کائنات کی مودت کو ہم پر واجب قرار دیا ہے، اور مودت وہ طریقت ہے کہ جو کہ بغیر عمل کے پذیر نہیں ہو سکتا۔ مودت وہ جذبہ عقیدت و عشق و محبت ہے کہ جس کو عمل کی ضرورت ہے، بغیر عمل کے ہم اظہار مودت نہیں کر سکتے، اور عمل کا بھی معیار عام سطحی انسانی، جو انسان کی سطحی ایک فکر ہے، اس سے اس عمل مودت کا معیار بہت بلند ہے۔ ہم کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس مودت کا اظہار ہم کرتے ہیں رسول اور آل رسول سے، کیا حقیقتاً یہی وہ طریقہ مودت ہے، یا ہمیں اپنی فکر کو،
اپنی سوچ کو، اپنی فہم کو بدلتے ہوئے حقیقی اظہار مودت کی طرف اپنی زندگی کو گامزن کرنا ہے۔ اور وہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے، اشد ضروری ہے کہ ہم مولا کائنات کی شخصیت کے ان پہلوؤں کی طرف متوجہ ہوں جو حقیقی معنوں میں ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ اظہار مودت کس طریقے سے کرنا چاہیے، وہ کون سی مودت ہے، وہ کون سا جذبہ مودت ہے جس کا حکم رسول خدا نے ہم پر صادر فرمایا ہے۔ جب ہم اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں تو پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مولا علی کی ذات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ نمونہ بنا کر پیش کیا ہے کہ جس میں اطاعت رب سے لے کر اور اتباع رسول تک یہ جو تمام سلسلہ ہدایت ہے، اطاعت اللہ سے اتباع رسول تک، اس سلسلے کی ادائیگی کے لیے کیا معیار ہے، یہ مولا علی کی ذات سے ہم کو اس کی طرف رہنمائی ملتی ہے کہ جیسے خود رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی آپ صراط مستقیم ہیں۔ اب جو بھی صراط مستقیم کا خواہش مند ہے اس کو علی کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ صراط مستقیم بغیر علی کے اگر تلاش کریں گے تو بھٹکتے رہیں گے ساری زندگی، مگر اس صراط کو نہ پا سکیں گے، اور جب صراط مستقیم پا نہیں سکیں گے تو پھر اس پر ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو گامزن کریں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے اس صراط مستقیم کو پہچانیں، اس کی معرفت حاصل کریں، اور پھر جس طریقے سے یہ صراط مستقیم کہ جو یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ میں حبیب خدا محمد مصطفیٰ کی اتباع اس طریقے سے کرتا تھا، اس طریقے سے ان کے قدم ملا کر، یعنی ان کے نقش قدم پر اس طریقے سے قدم رکھتا ہوا چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ وہ اپنی ماں کو فالو کرتا ہے تو ماں کے فٹ اسٹیپ کی طرف اس کی نگاہ ہوتی ہے، ماں کے قدموں کے نشان کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے، اور وہ ماں کے قدموں کے نشان پر چلتا ہے تو ماں سے اور اس سے کبھی جدائی نہیں ہوتی ہے۔ مولا کائنات نے ایک بہترین مثال اور آسان اور سہل مثال کے ذریعے سے اتباع کے حقیقی مفہوم کو سمجھایا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ آج کے پروگرام میں مولا علی کی ذات عظیم تر ذات ہے، ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زندگی تمام ہو جائے مگر مولا علی کے مرتبے اور مقام اور ان کی عظمت کو سمجھنا جو ہے وہ ہمارے زندگی اس کے لیے بہت مختصر ہے۔ لہٰذا ہم نے آج کے اس پروگرام میں
یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم فقط ان مولا علی کی زندگی میں سے ان ایام کی طرف اپنا فوکس کریں گے کہ جو وہ آخری ان کے ایام ہے، وہ ایام غم، وہ ایام جو شب ضربت سے شروع ہوتے ہیں اور امام کی شہادت پر ختم ہوتے ہیں، اور ان ایام کے روشنی میں ہم ان نکات کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں گے کہ جو مولا علی کی شخصیت کو اس طریقے سے واضح کرتے ہیں تاکہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ اصل موضوع کی ابتدا کروں، سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین سے معذرت چاہوں گی کہ ہم نے لاسٹ ویک وعدہ کیا تھا آپ سے کہ ہم نے جو سیگمنٹ شروع کیا ہے ملاقات کے نام سے، اور ہم نے آپ کی ملاقات اپنی ایک بہت ہی رسپیکٹڈ لیڈی محترمہ رباب ماسٹر سے کروائی تھی تاکہ ہم ان کو ایڈمائر کرتے ہوئے اپنی زندگی کے طریقے کو بدل کر اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ تمام معاشرے کے افراد کے لیے اپنی خدمات کو پیش کریں۔ تو ان کی ملاقات ہم نے آپ سے کروائی تھی، چونکہ طویل ملاقات تھی لہٰذا ہم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگلے ہفتے میں اس کا پارٹ 2 آپ کے نظر کروں گی اور آپ ان کی ملاقات کا دوسرا حصہ اس ہفتے دیکھیں گے، مگر چونکہ یہ ایام غم ہیں تو ہم نے ان سے بھی معذرت کی ہے کہ ہم اس ہفتے وہ انٹرویو کا حصہ نہیں دکھا سکیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ محترمہ رباب ماسٹر کی ملاقات کا دوسرا حصہ دیکھ سکیں گے۔ دوسرا سیگمنٹ جو باورچی خانے کے نام سے ہم نے شروع کیا ہے وہ بھی اس ہفتے ہم آپ کو نہیں دکھا سکیں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس وقت بہت دلسوز جذبے کے ساتھ، غم کے ساتھ فقط اور فقط ایک ہی ذات کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ذات مولا کائنات کی ذات ہے، وہ عظیم ہستی کہ جس کو نہ صرف اہل ایمان نے سمجھا اور جانا بلکہ نان بلیورز نے بھی جب مولا کائنات کی حیات طیبہ کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، تو ان کے بھی زبان پہ یہی کلمات آئے کہ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، کہ جس نے ایک کامل طریقہ زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، وہ ذات مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ہے، جو زندگی کے ہر شعبے میں جن کی نظیر نہیں ملتی ہے، چاہے وہ اطاعت رب ہو، رضائے الہی ہو، معرفت رب ہو، یا اتباع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، یا علم قرآن کی معرفت ہو، یا ان تمام اصول دین اور فروع دین پر عمل پیرا ہونا ہو۔ مولا کائنات نے ہر زندگی کے پہلو میں ہماری وہ رہنمائی کی ہے کہ اگر ہم حقیقی معنوں میں اپنی فکر کو بلند کریں، ہمارے اندر وہ حسن بصیرت پیدا ہو جائے کہ ہمیں نظر آئے حق اور حقانیت، حق کا راستہ، صراط مستقیم، کہ کون ہے کہ جس نے یہ وعدہ کیا ہے
کہ صراط مستقیم دکھانے والی ذات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور صراط مستقیم پر چلانے والی ذات مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ہے، جس کی زندگی کا نصب العین فقط اور فقط اللہ کی اطاعت، اللہ کی خوشنودی، قربتاً الی اللہ، کہ جو ہماری نیت کا جملہ ہے، جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے حضور اپنی عبادات کے ذریعے سے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اس نیت اور اس انٹینشن کے اس سینٹنس کو، قربتاً الی اللہ کو عملی جامہ پہنانے والی ہستی مولا کائنات ہے، جنہوں نے بیان فرمایا کہ قربت اللہ کیا ہے، کس طریقے سے انسان اللہ کے قرب کو پا سکتا ہے، اتنا قریب ہو جائے، اتنا قریب ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی آنکھ سے دیکھنا شروع کر دے، اتنا قریب ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کان سے سننا شروع کر دے، اتنا قریب قرب رب میں ہو جائے انسان کہ اللہ اس کی زبان سے بولنا شروع کر دے۔ یہ وہ القابات ہیں جو مولا کائنات کو ان کی معرفت رب کی عوض اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے ہیں، کہ جب انہوں نے اللہ کی معرفت کو اس منزل تک پہنچا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اگر تم مجھ کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ وجہ اللہ ہے، اگر تم مجھے سننا چاہتے ہو تو یہ اذن اللہ ہے، اگر تم میری بات کو سننا چاہتے ہو، مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہو تو یہ لسان اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے، یہ ید اللہ ہے، یہ ولی اللہ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تمام صفات کا مظہر ذات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، یہ وہ عظیم ہستی جس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور ہم اس پروگرام میں سسٹر فرحت اور سسٹر ایمن کو بھی لیں گے، کیونکہ رسول اور آل رسول کے حوالے سے جو طریقہ گفتگو ہے وہ دو طریقے سے ہے، نثر کی صورت میں اور نظم کی صورت میں۔ نظم کے ذریعے سے بھی پیغام حق کو، معرفت رسول اور آل رسول کو شعراء اکرام نے بہت بہترین طریقے سے بیان فرمایا ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ نظم کی صورت میں، اشعار کی صورت میں سمندر کو کوزے میں سمو دیتے ہیں شعراء اکرام۔ تو ہمارے ساتھ انشاءاللہ یہ لوگ بھی شامل ہوں گے، اور کس طریقے سے کہ جو ایک ترتیب ہے اظہار مودت کی زبان کے ذریعے سے، وہ کس طریقے سے کہ جب ہم اللہ کے ساتھ اپنے عشق اور محبت کا اظہار کرتے ہیں تو حمد پڑھتے ہیں، اور جب عشق رسول کا اظہار کرتے ہیں تو نعت پڑھتے ہیں، اور جب ہم رسول اور آل رسول کی مودت کا اظہار کرتے ہیں تو پھر ہم منقبت قصیدے اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں، اور جب ہم اظہار غم کرتے ہیں ان ہستیوں کی مصیبتوں پر تو پھر سوز و سلام کے ذریعے سے، مرثیے کے ذریعے سے
نوحوں کے ذریعے سے شعراء اکرام جو ہیں وہ اپنے احساسات کو بیان کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں تو گفتگو کر ہی رہی ہوں، مگر نظم کے ذریعے سے بھی اس پروگرام میں آپ جو ہیں وہ مولا کائنات کو پرسہ دے سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آج ہم مولا کائنات کی زندگی کے ان آخری ایام کے حوالے سے گفتگو کریں گے جس کا مقصد یہ ہے کہ ان 2 دن اور 3 شب، شب 19 سے لے کر شب 21 تک، یہ 3 شبیں اور 2 دن مولا کائنات کی زندگی کے آخری دن کہ جن کے ذریعے سے ہم مولا کائنات کی زندگی کے ان پہلوؤں کی طرف متوجہ ہوں گے، نظر کریں گے اور ان کے ذریعے سے اپنے کردار کی اصلاح کریں گے۔ شب ضربت، ماہ رمضان، وہ آخری عشرے کی ابتدا کہ جس عشرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عشرہ مغفرت قرار دیتا ہے، وہ عشرہ کہ جس میں اللہ اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے اس طریقے سے وا کرتا ہے کہ آؤ اور طلب کرو، میں تمہاری حاجتوں کو پورا کروں گا، تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہوئے تمہاری گناہوں کو بخش دوں گا۔ یہ اتنی بڑی اپارچونٹی ہمیں ماہ رمضان کے اس آخری عشرے میں نصیب ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے استفادہ حاصل کریں اور اپنے دامن پر لگے ہوئے تمام گناہوں کے دھبوں کو صاف کر دیں اور پاک و پاکیزہ کردار کے ساتھ ان ایام مخصوص کی گزرتی ہوئی فضیلتوں کو ہم حاصل کر سکیں۔ مولا علی نے اس کا طریقہ کچھ اس طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ کے حضور پیش ہو تو تمہارے اندر عجز و انکساری ہونی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، پشیمانی ہونی چاہیے، حیا ہونی چاہیے۔ اور انشاءاللہ ہم اس حوالے سے آگے گفتگو کریں گے۔ ابھی ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ پھر اسی بات کو ہم گفتگو کریں گے، آپ کہیں نہیں جائیے گا۔ اور ہماری اس گفتگو سے ہماری دعا ہے کہ ہم بھی استفادہ حاصل کریں، اور اگر آپ لوگ بھی کچھ میسیج آپ تک پہنچ رہا ہے تو میں دعا کرتی ہوں کہ آپ بھی اس کو درک کریں۔ ہم ابھی بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔